الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی مختصر تاریخ آپ کے خدمت کے اندر پیش کر رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ جو مختلف طریقوں سے قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کر کے پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ تو اب جب قرآن کریم آپ کے پاس آیا تو اسی وقت وہ محفوظ ہو جاتا تھا آپ کے سینے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر اللہ رب العزت اس کو محفوظ کر دیتے تھے، اس قرآن کریم کے الفاظ کو بھی محفوظ کر دیتے، اس کے معانی اور مطالب اس کو بھی محفوظ کر لیتے، اور ان کے معنی مطالب کس انداز کے اندر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، بیان کرنا ہے، اللہ رب العزت وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے ذمے اس کو جمع کرنا اور آگے اس کی تلاوت آپ سے کروانا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب آپ اس کو تلاوت کریں اور اس کو پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے اوپر اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اس پر عمل کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور پھر ہمارے ذمے اس کو کھول کر بیان کروانا آپ سے، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کے حافظ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں فوراً محفوظ ہو جاتا تھا۔ اب یہاں تک جب بات پہنچی، آگے یہ کہ پھر یہ امت تک کس انداز کے اندر پہنچتا، تو فرمایا کہ اس طرح ہوتا کہ موقع اور محل کے لحاظ سے اگر وحی نازل ہوئی ہے اس انداز کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی وہ وحی تلاوت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہ وحی تلاوت کر دیتے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی قرآن کریم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو لوگوں کو بتلاتے نہیں، بلکہ جو کاتب وحی، بعض صحابہ اکرام اس طرح تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا ہوا تھا، اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ میرے پاس جب وحی آئے گی تو میں اس وحی کی تلاوت کروں گا اور آپ کو اس وحی کو لکھنا ہے۔ تو دونوں طریقے تھے، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہی وحی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، اور پھر جب وحی اتر جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی تلاوت فرما کر لوگوں کو حکم دیتے، جو کچھ بھی حکم ہوتا، اور اس طرح بہت ساری سوؤں کی تعداد کے اندر اس طرح وحی نازل ہوئی ہے۔ اور اس کی ایک مثال عرض کر کے پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طواف کے اندر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور وہاں جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم یہ وہ بڑا پتھر ہے کہ جس کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے۔ تو اس وقت، اس زمانے کے اندر آج کل کی طرح یہ مشینیں تو تھی نہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی دیوار بنا دی ایک خاص حد تک اور آگے ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ساتھ میں مدد کر رہے تھے، ان سے فرمایا کہ بڑا پتھر لے آؤ۔ وہ بڑا پتھر لے آئے، اس پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا شروع کر دیے۔ اب اس طرح ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک معجزہ ڈال دیا، معجزے کے طور پر اس کو بنا دیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام دیوار کو کعبۃ اللہ کی بلند کرتے، اینٹیں لگا کر اور بلند ہوتی اور بلند ہوتی، تو عام دستور تو یہ ہوتا، عام دستور یہ ہونا چاہیے کہ ایک وقت ہے کہ وہاں تک ہاتھ نہ پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر یہ خاصیت پھر رکھ دی کہ جو دیوار اونچی ہوتی جی تو یہ پتھر بڑا ہوتا جاتا، تو ابراہیم علیہ السلام اس تک پہنچتے، اور پھر جب اینٹیں لگانا ختم کر دیتے ایک سطر جو ہے، تو پھر دوبارہ جب اس طرف مڑتے باقی اینٹ اور گارے کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لینے کے لیے، تو وہ جو پتھر ہے وہ نیچے چلا جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی اونچی اونچی جو دیواریں ہیں وہ بنا لی، اور معجزے کے طور پر وہ پتھر کبھی بڑا ہو جاتا اور جب ضرورت پڑتی تو وہ پتھر جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورا کعبۃ اللہ کو بنا کر پھر پتھر کو ادھر ہی رکھ دیا، کیونکہ چھوٹا سا پتھر نہیں تھا بلکہ ایک بڑی چٹان تھی۔ جب وہ تو بات ادھر تھا، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کعبۃ اللہ کے بالکل قریب تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا۔ اب جب طواف کر رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، تو حضرت عمر کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اس طرح ہم طواف کر رہے ہیں اور طواف کے بعد ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو نشانی بچ گئی ہے، اس کے قریب ہم جا کر 2 نفل کیوں نہ پڑھ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ کیوں نہیں بنا لیتے ہیں؟ طواف کر کے اس کے بعد 2 رکعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، طواف کی 2 رکعتیں، اور ان کو ادھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دوبارہ اس طرح فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری دفعہ جب اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وحی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جو ہے وہ نیچے تھوڑی سی جھک گئی، آپ کے چہرے مبارک سے پتہ چل رہا تھا کہ اب وحی نازل ہو رہی ہے۔ ہم تمام کے تمام وہیں خاموش ہو گئے، وہیں رک گئے۔ جب رک گئے اور تھوڑی دیر ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وحی ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور فرمانے لگے کہ عمر کدھر ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمایا کہ خوشخبری ہو تمہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اوپر سے ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بنا لینا۔ طواف جب تم کعبۃ اللہ کا کرو گے، کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد ہو سکے تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر تم 2 رکعتیں پڑھ لینا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتلا نہیں سکتا، کیونکہ میرے دل کی خواہش تھی، اللہ رب العزت نے وہ خواہش آسمانوں کے اوپر قبول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی امت کو اس کا حکم دے دیا۔
چنانچہ ابھی جب ہم پڑھتے ہیں طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، اللہ رب العزت کو یہ خواہش پسند آئی تو یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ہاں، اور مسئلے کے طور پر یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ اگر بھیڑ کی وجہ سے وہاں جگہ نہ ملے تو پھر جہاں بھی آپ کو موقع ملے حرم شریف کے اندر، پوری مسجد کے اندر آپ ادھر یہ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ 2 رکعتوں کا اس مقام ابراہیم کے پاس جا کر، اس کے نزدیک جا کر پڑھنا یہ سنت ہے اور مستحب ہے۔ البتہ دوسرے لوگوں کو تکلیف دینا یہ گناہ اور حرام ہے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ بہت سخت بھیڑ ہے اور بھیڑ کی وجہ سے میں اگر ادھر نماز اپنی 2 رکعتیں ادا کروں تو لوگوں کو جو طواف کرنے والے ہیں یا ویسے جو گزرنے والے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو اس وقت آپ کے لیے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ ادھر نماز نہ پڑھو، بلکہ تھوڑا سا ہٹ کر آپ نماز پڑھ لو جہاں آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو خیر، وہ عرض کر رہا تھا، یہ تو مثال دی میں نے کہ وہ مقام کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وہ بتلا دی اور پڑھ کر سنا دی۔ اور اس طرح کئی سوؤں کے مقامات اس طرح ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو وہ وحی بتلا دی۔ بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لکھوا دیتے، فرماتے وحی مجھے اللہ کی طرف سے ابھی یہ آئی ہے، اس کو لکھو۔ اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرماتے تھے، اور جو صحابہ اکرام آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، خاص صحابہ تھے، ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طرح ان میں سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے ہیں، یہ 2 مشہور ہیں اس کے اندر۔ اور باقی بھی صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے اور وہ فوراً اس کو لکھ دیتے تھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کو کس چیز کے اوپر لکھا جاتا تھا، کیونکہ بعض اوقات ایک آیت ہوتی، بعض اوقات ایک پوری سورت ہوتی، بعض اوقات اس سے کم، اس سے زیادہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو کاتب وحی ہیں یہ اس کو لکھا کرتے تھے ہڈی کے اوپر۔ جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا، گوشت وغیرہ کھا کر ہڈیاں جو ہیں وہ جب پھینک دی جاتی یا رکھی جاتی تو ان کو بعض اوقات دھلا کر، ان کو سکھا کر اس کے اوپر، کیونکہ عام طور پر جو جانور اس زمانے میں کھائے جاتے تھے جو بڑے ہیں وہ اونٹ ہیں، تو اونٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ بعض اوقات کافی بڑی ہوتی ہے، اسپیشلی اس کے ٹانگ کی ہڈیاں یا دوسری جو ہڈیاں ہوتی ہیں تو وہ کافی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر اس لیے بھی لکھتے تھے کہ وہ مضبوط چیز ہے، جلدی سے ٹوٹتی نہیں ہے، جلدی سے گم بھی نہیں ہو جاتی، وہ محفوظ رہ سکتی ہے وہ ہڈیاں جو ہیں۔ تو اس لیے ہڈیاں جو ملتی تھی ان ہڈیوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، ایک بات۔ دوسری چیز، بعض اوقات ہڈیاں نہیں ہوتی بلکہ چمڑا ہوتا، سکن، ان جانوروں کے، کہ اکثر طور پر تو جب ان جانور کا گوشت کھایا جاتا اور ہڈیاں پھینک دی جاتی تو چمڑی کو سکھا دیتے تھے اور اس کو بعض اوقات جوتوں کے لیے استعمال کر لیتے، بعض اوقات کپڑوں کے لیے استعمال کر لیتے، بعض اوقات جانوروں کے اوپر ڈالنے کے لیے، مختلف اس کے یعنی فوائد تھے۔ many benefits and many uses of the skins of animals in those days، آج کل بھی ہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اوقات ان کو چیزوں کے لیے استعمال کرتے، بعض اوقات ان کے تھوڑے حصے باقی رہ جاتے تو ان کو سکھا کر جب وہ سوکھ جاتے اور اس کے اندر جو رطوبت ہے وہ رطوبت ختم ہو جاتی، the wetness in the skins when it was dried totally۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربستان کی گرمی کافی سخت ہے، وہاں چند دنوں کے اندر جو ہے جو چمڑی ہے وہ سوکھ سکتی ہے، تو اس سوکھی ہوئی چمڑی کے اوپر بعض اوقات قرآن کریم کی یہ آیات لکھی جاتی ہے۔ 2 چیزیں۔ تیسری چیز، بعض اوقات لکڑی کے اوپر لکھی جاتی یا درختوں کے جو چھلکے ہوتے، the bark of a tree، درختوں کے باہر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا جاتا، بعض اوقات عام لکڑی کے اوپر، لیکن اکثر طور پر
اکثر طور پر اس طرح ہوتا کہ وہ درخت کو جب کاٹ دیتے ہیں، درخت کا اندر کی جو لکڑی ہے وہ اس کو کسی خاص چیز کے لیے استعمال کر لیں، تو باہر کا جو اس کا چھلکا ہے اس کو عام طور پر کسی چیز کے لیے استعمال نہیں کی جاتا، تو وہ جب سوکھ جاتا تو اس کو لے کر اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی جاتی۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی، پتے، لیوز۔ بعض اوقات بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو پتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، کچھ درختوں کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو ان پتوں کے اوپر قرآن کریم کی آیات بعض اوقات، مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو بھی چیز موجود ہوتی بشرطے کہ وہ پاک تھی، جیسے کہ ہمیں پڑھتا ہے کہ چمڑی جو ہے جب اس کو سکھا دیے جاوے اور اس سے تمام کا تمام پانی اندر سب سوکھ جاوے، اس کے اندر ظاہری کوئی ناپاکی نظر نہیں آتی، تو وہ چمڑی پاک ہے۔ تو ہڈیوں کے اوپر قرآن کریم بعض اوقات اس کی آیات لکھی جاتی، ہڈی اگر نہ ملتی تو چمڑی کے اوپر، چمڑی اگر نہ ہوتی یا ہوتی بھی اور ادھر درخت کے چھلکے ہوتے تو ان چھلکوں کے اوپر لکھا جاتا، اگر وہ چھلکے بھی نہ ہوتے تو بعض اوقات پتوں کے اوپر لکھا جاتا، اور بعض اوقات 5ویں نمبر کے اوپر سم ٹائمز یہ ہوتا کہ جو پتھر ہوتے، بڑی بڑی سلیٹ وہاں موجود ہوتی، سلیٹ جو بڑی بڑی پتھر ہوتے ہیں، تو ان پتھروں کے اوپر لکھا جاتا، اور پھر یہ جتنے بھی وحی ہوتی اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا تھا پورے کا پورا۔ تو قرآن کریم جو ہے اس طرح اس کی حفاظت 2 طریقے سے ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتی تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا، اور پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت بھی لوگوں کے سامنے فرماتے، اور اس زمانے کے اندر دستور لکھائی سے زیادہ حافظے کے اوپر زور تھا۔ کیا مطلب؟ میموری۔ ان لوگوں نے تقریباً ہر چیز کو حفظ کے طور پر انہوں نے یاد کیا ہوا تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ سنتے ہیں، اگر یاد رکھنا ہو تو فوراً آپ اس کو لکھ لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو لکھنے بھی نہیں بلکہ موبائل ہوتے ہیں، موبائل کے اندر سیو کر دیتے ہیں، موبائلز کے اندر سیو کر دیتے ہیں، تو جو ہی آپ اس کو سیو کر دیتے ہیں تو آپ کا دل ایک قسم کا فارغ ہوتا ہے کہ اب مجھے اس کی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس کی ضرورت ہوئی تو میں اپنے موبائل یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا کسی چیز جہاں میں نے محفوظ کیا ہوا ہے وہاں سے اتار کر میں اس کو دیکھ لوں۔ لیکن جب یہ چیزیں نہیں تھی اور اس وقت کاغذ بھی عام موجود نہیں تھا، خاصہ عربستان کے اندر، مکہ، مدینے اور ان علاقوں کے اندر کاغذ بھی بہت مختصر موجود تھا اور کوئی فیسیلیٹیز نہیں تھی، تو بچپنے سے ان کی عادت یہ ہوتی بچپنے سے کہ وہ ہر چیز کو زبانی یاد کر دیتے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اس جسم کو اور خاصتاً دماغ کو ویری اڈیپٹیبل، ہر موقع اور محل کے ساتھ یہ بالکل فٹ آ جاتا ہے۔ اگر آپ بچپن سے کسی بچے یا بچی کو ہر چیز زبانی یاد کرانا شروع کر دیں تو اس کا حافظہ پھر اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہر چیز وہ زبانی یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ بچپنے سے اس کو ٹریننگ نہ دیں زبانی یاد کرنے پر، بس ویسے ہی ان کو ظاہری طور پر جو چیز پڑھ لے اس کو یاد رکھ لی تو یہ کافی ہے، تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کا حافظہ اتنا، یعنی میموری، ان کی میموری اور یاد کرنا اتنا تیز نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو بچے مدارس کے اندر جا کر بچپن ہی سے وہ الحمد شریف زبانی یاد کرتے ہیں، یا گھروں کے اندر بھی بعض ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ کلمے زبانی یاد کر لیتے ہیں، زبانی آف بائی ہارٹ جس کو کہتے ہیں، میموری کے اوپر کلمے یاد کر دیتے ہیں، یا وہ دعائیں جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعائیں ہیں، وہ دعائیں سنت یاد کرتے رہتے ہیں، تو یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے باقی چیزیں یاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور حفظ کرنا ان کے لیے بھی بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بچپن سے ہی اپنے حافظے کو، اپنی میموری کو، اپنے برین کو اس انداز کے اندر ٹرین کیا ہوا ہے، اس انداز کے اندر کہ وہ ہر چیز کو زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے، اب واپس اپنی اصلی بات پر آؤں مثال دینے کے بعد، آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ اکرام بچپن سے 5-6 سال کی عمر سے وہ ہر چیز کو زبانی یاد کرتے تھے، ہر چیز کو زبانی یاد کرتے،
ان کی یہاں یہ اشعار ہوتے، پوئمز ہوتے، ان کو قصیدہ کہتے ہیں، وہ قصائد جو ہوتے تھے وہ اس کو زبانی یاد کرتے بچپن سے. تو جب بچپنے سے ان کی یہ عادت ہو جاتی کہ ہر پوئم کو یا قصیدے کو یا اس قسم کی چیزوں کو بڑے جلدی سے یاد کر لے، اور چونکہ ہر دن اس کی مشق کرتے، پریکٹس کرتے اوور اینڈ اوور اگین، تو اس کی وجہ سے ان کا حافظہ بڑا تیز ہو جاتا. تو اب یہی صحابہ بڑے ہو کر جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً اس کو اپنے حافظے کے اندر محفوظ کر دیا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کو بڑے احترام کے ساتھ محفوظ کر لیا. تو اس سے دو باتیں پتہ چلی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس امت تک پہنچانے کا سب سے پہلا قدم، the first step to disseminating and passing on the قرآن کریم، سب سے پہلا قدم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک پہنچانے کا طریقہ، اور وہ طریقے دو ہیں، ایک تو زبانی اور ایک کتابی شکل کے اندر. اور پھر ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حفاظت شروع سے اس کی حفاظت ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین سے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچاتی ہوئی دونوں طریقے سے محفوظ ہو گیا، کیونکہ لکھائی بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے اندر رد و بدل ہو ہی نہیں سکتی، اسپیشلی اگر وہ پتھر کے اوپر یا ہڈی کے اوپر یا چمڑی کے اوپر، یہ جو 5 چیزیں بتلائی تھی ان کے اوپر، تو وہ بدل ہی نہیں سکتا. اور اس سے بھی زیادہ محفوظ وہاں جتنے بھی صحابہ تھے ان تمام کی ذہنوں کے اندر. تو اسی وقت سے قرآن کریم کا حفظ، قرآن کریم کا زبانی یاد رکھنا اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا. ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، کافی دیر سے ساتھی انتظار کر رہے ہیں، پھر موقع ملا تو واپس اس موضوع کے اوپر آئیں گے. فی الحال کالز کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. مولانا صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ایک دن بتایا تھا کسی کو بلڈ پریشر کے لیے وہ سورۃ علم نشرہ کی شاید سیکنڈ آیت ہے یا تھرڈ ہے، مجھے یہ شور نہیں ہے. ایک تو سیکنڈ جو ہے وہ ہے نا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ جی کچھ، اور یہ دوسری ہے یا تیسری ہے بلڈ پریشر کے لیے، کون سی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر عشاء کی نماز کسی وقت کسی وجہ سے مس ہو جائے تو وہ صبح اگر تہجد کے ساتھ پڑھیں تو اگر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی رہ جائے تو پھر ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے یا اس کو قضا کر کے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ تو تیسری بات مولانا صاحب یہ ہے کہ مجھے نا فلائنگ فوبیا ہے. جیسے اگر میں فلائٹ پہ کہیں جانا ہو تو مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے. پہلے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے میں کیا پڑھتی رہوں کہ میرے دل کو سکون رہے، اور دوران فلائٹ بھی بہت زیادہ ایسے نا میں اچھا فیل نہیں کرتی، اور بہت گھبراہٹ اور خوف اور ایسے جیسے ہوتا ہے نا. تو مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے کہ جب بھی میں کہیں جانا ہو یا فلائٹ لینی ہو تو پھر مجھے سکون رہے. اور میں جب تک ہم لاؤنج میں بیٹھتے ہیں وہ چیک ان کے بعد، تو اس کے دوران میں کچھ پڑھتی، میں درود شریف تو پڑھتی رہتی ہوں، اس سے سکون ملتا ہے مجھے، لیکن پھر بھی کافی دوران فلائٹ نا کافی مجھے گھبراہٹ سی ہوتی ہے اور خوف سا ہوتا ہے. ٹھیک. تو مجھے پلیز بہت شکریہ آپ کا، مجھے کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک انشاءاللہ، بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. سنتے رہیے، دیکھتے رہیے انشاءاللہ ضرور. اس طرح کرتے ہیں، ان کے سوال کا جواب دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر کے لیے کوئی خاص دوا ہو، یعنی دعا ہو، تو دوا تو ڈاکٹر دیں گے، اور ان چیزوں کے اندر میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ دعا ہم ضرور دیں گے لیکن دوا بھی ضروری ہے، علاج بھی ضروری ہے. تو آپ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی رابطہ قائم کریں، اور جن چیزوں سے وہ آپ کو منع کرے ان سے آپ اجتناب کریں، احتراز کریں. Stay away from those things that the doctors have asked you to stay away from, and if they've given you any medication، اگر انہوں نے آپ کو کوئی دوائی وغیرہ دی ہے، کوئی انسولین، کوئی جو بھی ہوتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو کچھ دی ہے تو ان چیزوں کو بھی آپ استعمال کرتے رہیں. یہ نہیں کہ آپ صرف دعا کے اوپر، ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ کے اندر شفا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دوا بھی رکھی ہے، تو دوا بھی کھاتے رہیں، استعمال کرتے رہیں. جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان چیزوں سے پرہیز بھی کرتے رہیں. اور پھر ساتھ میں علم نشرح والی جو
آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اس کو آپ کم از کم 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کے وقت، 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کے وقت آپ اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو لیے آسانی فرمائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں، پھر باقی جو آپ کے سوال ہیں ان کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا کوشچن یہ، میں نے آپ کی یہ میں لاسٹ ویک بھی یہ کوشچن کیا تھا جی جی، کہ میں نے آپ ایسے کریں نا، وہ جو ٹی وی ہے اس کی آواز نہ سنیں، وہ جی میں نے بند کر دی، جی سوری۔ آپ ادھر وہ جو میرا کوشچن یہ تھا کہ مجھے پلاٹ فروخت کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ مجھے وظیفہ بتائیں۔ کیا کرنا ہے؟ پلاٹ فروخت کرنا ہے، زمین پلاٹ۔ اچھا پلاٹ زمین فروخت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، زمین فروخت کرنی ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ چلو بھائی ہم دعا کر لیتے ہیں آپ کے لیے بھی اور باقی جتنے بھی لوگ اللہ رب العزت جو بھی تجارت آپ کر رہے ہیں اور جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اندر برکت فرمائے اور خیر کے فیصلے فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور باقی سب کو، اللہ رب العزت آپ کو بھی اور باقی سب کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمائے۔ جی ہاں، ایسے کرتے ہیں، یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں لیکن چونکہ بریک کا وقت ہے تو بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب واپس دیں گے۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔